25 سال کے انتظامی تجربات، 50 سال کی طویل صحبتیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ بہت تھوڑے سے وقت میں ان اکابر کے ساتھ استفادے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ جو حضرات فاصلے پر ہیں قریب آ جائیں، جو اس طرف دور ہیں جو حضرات تھوڑے سے قریب آ جائیں۔ وانمباڑی، ناندیڑ، تقریباً آندھرا تلنگانہ کے اضلاع، اللہ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائیں۔ بہت سے حضرات نوٹ بھی کر رہے ہیں نصاب تعلیم سے متعلق کیا مرحلے، نظام تربیت، تادیب اور سرزنش، اسالیب تربیت، مختلف قسم کے تجربات، نورانی قاعدے اور حفظ سے متعلق ہماری بے اعتدالیوں کی اصلاح اور مختلف ماہرین تعلیم کے تجربات، اور پھر اصلاحی تعلق کس نوعیت کا ہو۔ نظام تعلیم کی اصل روح حقیقی بیعت اور حقیقی تعلق اور حقیقی تربیت کے انداز کیسے ہوا کرتے ہیں۔ بدلتے حالات میں کون کون سی کتابیں ہیں جو شبہات وغیرہ کے سلسلے میں ان کانٹوں کو نکالنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کم سے کم محاضرات اور تقریروں کی شکل میں ان شبہات کے کانٹوں کا دلوں سے نکالنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ہمیں حضرت سے استفادہ کرنا ہے۔ جو ذمہ دار خواتین اپنے سوالات بھیجنا چاہتی ہیں وہ ضرور بھیج سکتی ہیں۔ درخواست آئی ہے کہ جیسے ڈی ایڈ بی ایڈ تربیت تدریس کے لیے عصری تعلیم کا ایک نظام ہے، ہمارے مدارس میں بھی مختصر مدتی تدریب المعلمین، تدریب المعلمات کے بھی مختصر کورسز ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سوچا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے یہاں خانقاہ معین آباد میں بعض دوستوں کی طرف سے اور خود حضرت مولانا عبد الرحمن اطہر صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان انشاءاللہ جاری کیا جائے گا کہ جہاں پر 1 مہینے یا 40 دن کے لیے تدریب المعلمین کا کوئی کورس مکمل طور پر تربیت کے ساتھ ضروری عناوین کے ساتھ منعقد کیا جائے گا اور اس کی اطلاع حضرات کو دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرات کو ملک کے مختلف حصوں سے مدرسہ کہف الایمان نے یہاں جمع کیا ہے، اور منشا مدارس ذکور کی طرح مدارس اناث میں موجود کمزوریوں اور کمیوں کو دور کرنا ہے۔ مدارس وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے 3 پہلو رکھتے ہیں: معلم، متعلم اور تعلیم۔ تینوں کا مجموعہ مدرسہ ہے۔ نسوان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معلمہ، متعلمہ اور تعلیم، تینوں کا اپنے مقاصد پر کاربند رہنا نتائج کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔
اور دوسری اعتبار سے ہر ادارے کی، ہر مدرسے کی دو تقسیم ہے، ایک تعلیمات، ایک انتظامات۔ تعلیمات یہی تین چیزوں کے لیے ہے جس کا تعلق معلم، متعلم اور تعلیم سے ہے۔ انتظامات خارجی چیزیں ہیں جو ان تین افراد کے واسطے بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنا، انتظامات کرنا، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ دونوں کا بہتر ہونا مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری۔ کسی بھی ادارے کا انتظامیہ فعال ہو، مضبوط ہو اور تقاضوں اور ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہو۔ اور پھر تعلیمات، یہاں پر چونکہ ذمہ دار حضرات ہی ہیں، اس لیے دونوں اعتبار سے اس سلسلے میں بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ جو ذمہ داران مدارس ہیں، نسوان کے مدارس، وہ انتظام کو، انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب سہولتیں باہم پہنچائی جاتی ہیں تو کام بھی اسی اعتبار سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر جو کام ہم کو کرنا ہے اس کام کی ضرورت کے مطابق سہولیات اور انتظامات نہ ہوں تو وہ کام کما حقہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے بہت جگہ تعلیمات کو انتظامیات سے شکایت ہوتی ہے اور انتظامات کو تعلیمات سے شکایت ہوتی ہے۔ انتظامیہ کو تعلیمات سے جو شکایت ہوتی ہے وہ تعلیم کے معیار کی کمی کی شکایت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی اسلامی مدارس میں تعلیم کہا تو تعلیم ہی جاتا ہے، لیکن مقصود تعلیم و تربیت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دین اسلام میں علم بنا تربیت کے ہے نہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو فلسفہ نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کا نام ہے، اس لیے قول و فعل کا مجموعہ ہے۔ تو تعلیم، نری تعلیم، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت علیہ السلام نے صرف علم نہیں دیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تربیت بھی کیا حضرت علیہ السلام نے، تعلیم بھی دی۔ دیگر مذاہب وہ ایک فلسفہ ہیں، ایک تھیوری ہیں، اور اسلام ایک پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں نری تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تعلیم کہا جائے تو تربیت اس میں محذوف ہے، تربیت اس میں مخفی ہے، مستور ہے۔ ماننا پڑے گا کہ تعلیم نہیں ہوتی بغیر تربیت کے۔ اس لیے تعلیم و تربیت کی کمی یہ انتظامیہ شکایت کرتا ہے کہ صاحب تعلیمات میں تعلیم و تربیت کی کمی ہے، اور تعلیمات کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ تعلیمی سہولتوں، تعلیمی تقاضوں، تعلیم کے ترقی کے اسباب، اس کی جو سفارشات تعلیمات کرتی ہے، اس سفارشات کو انتظامیہ بآسانی پورا نہیں کرتا، یا باصرار پورا کرانا پڑتا ہے، یا بخوشی پورا نہیں ہو پاتا۔ عام طور سے یہ شکایت ہوتی ہے۔ جہاں یہ دونوں شکایتیں نہیں ہیں، نہ انتظامیہ تعلیمات سے شاکی ہے اور نہ تعلیمات انتظامیہ سے شاکی ہے، تو کام دن بدن ترقی پذیر ہے اور دن بدن اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں بھی کام کی شکایت ہے وہیں پر یہ سب مسائل ہیں۔ تو جو حضرات مدارس نسوان چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے سارے مرد حضرات ہیں، یہ بیرونی ذمہ دار ہیں، خارجی ذمہ دار ہیں، گویا یہ منتظمہ ہیں۔ اور جو پس پردہ ہماری بہنیں ہیں وہ تعلیمات کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ اندر ان کا کام تعلیم و تربیت کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں
کیف متفق ہمارے ذہن میں ہیں۔ مولانا نے بھی فرمایا تھا کہ بہرحال موضوع کی مناسبت سے جو بات بھی ہو اس موقع پر کہی جا سکتی، ہو سکتا ہے کہ تکرار و اعادہ بھی ہو جائے، پہلے بھی آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہو، چونکہ ہم تو پہلے سے موجود نہیں ہیں۔ تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اندر کی ضرورتوں سے اچھی طرح واقف ہو، کیونکہ ذکور کے مدارس کے مقابلے میں اناث کے مدارس جو ہے اس کے پرابلم زیادہ ہے، اس واسطے کہ انتظام کرنے والے عام طور سے مرد ہیں الا ماشاء اللہ، اور مسائل سب پس پردہ ہیں۔ حجاب کی وجہ سے براہ راست نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مدارس لڑکوں کے ہیں ان مدارس میں 24 گھنٹے اساتذہ، منتظمہ، ذمہ دار سب کوئی ہر وقت پورے مدرسے کو آنکھوں کے سامنے رکھنے کے باوجود بہت سے مسائل سے پہلو تہی ہو جاتی ہے، صرف نظر ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں تجربے کے بعد یا نقصان کے بعد سامنے آتی ہیں۔ تو جو ادارہ اس طرح ہو کہ ذمہ دار کی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں ظاہر نزاکتیں زیادہ ہیں، ذمہ داری زیادہ ہے، اور اس وجہ سے تال میل کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی۔ اس کے اندر ایک خاص بات یہ فرمائی کہ جہاں بھی مدرسہ قائم ہو مستورات کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہونا چاہیے، ضروری ہے، اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں، لیکن چونکہ مسئلہ نزاکت کا ہے اس وجہ سے ایسا ہو کہ جو بھی اندر کا ذمہ دار ہو وہ مدرسہ قائم کرنے والے کا محرم ہو، اندر کے ذمہ دار محرم ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، تاکہ دونوں کے درمیان میں تال میل رہے اور دیانت و امانت رہے۔ جو اپنا محرم ہوگا وہ اپنے ساتھ کسی معاملے میں اخفا سے کام نہیں لے گا، معاملات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، صاف صاف جو کچھ ہے صورتحال سامنے رکھے گا۔ ہم دیکھنے سے رہے، اس لیے کہ ہم تو اندر جا نہیں سکتے، نگرانی کر نہیں سکتے براہ راست، تو ہمارا محرم موجود ہو تبھی ہم اس کو صحیح طریقے پر سمجھ سکتے ہیں اور صحیح ڈیل کر سکتے ہیں۔ جہاں ایسا نہیں ہے وہاں پر تجربہ یہ ہے کہ کام میں معیار بھی نہیں پیدا ہو سکا، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ بہت سے ایسی بدعنوانیاں وجود میں آتی ہیں جو شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک تو بانی کی سیفٹی اسی میں ہے کہ وہ اندر کا سارا نظام اس کا محرم چلا رہا ہو اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطہ رکھنے سے محفوظ ہو، اس لیے کہ نامحرم کے ساتھ مسلسل رابطہ سینکڑوں فتنوں کا سبب ہے، چاہے وہ متقی لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، چاہے وہ ولی اللہ، وہ ولیہ کیوں نہ ہو، یہ ولی کیوں نہ ہو، لیکن فتنے سے خالی نہیں۔ یہ بات ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، علماء اور مسلمان تو بہت آگے کی چیز ہے، کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ یہاں جیسے ایک واقعہ حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے شیخ تھے، مرشد آدمی تھے، لوگ آتے تھے، بیعت ہوتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ مجلس میں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رکشے میں بیٹھ کر ایک بوڑھی خاتون آئی، بہت ضعیف، اور وہ بڑی مشکل سے اندر آ کر ایک کنارے پہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے وہاں پر پوچھوایا کہ بھائی یہ خاتون کاہے کے لیے آئی ہیں، ان کو کیا کام ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنا امامہ، ان کا طریقہ تھا، سچے مشائخ کا یہی طریقہ ہے، اپنے امامہ کو کھول کر کے اس کا ایک کنارہ
ان کے پاس بھجوا دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں دست بدست بیعت ہونا چاہتی. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. خاتون کہنے لگی میں 70 برس کی عمر کی ہو گئی ہوں, آپ بھی نہایت ضعیف ہیں, جو حجاب کا حکم ہے وہ فتنے سے بچنے کے لیے ہے, اب یہاں فتنے کا امکان مفقود ہو چکا ہے. میری ایک آرزو ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں مرنے سے پہلے. ایک محاورہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اور اس کو بڑا یعنی ایک نیک تصور کیا جاتا ہے, نیک فعل لیا جاتا ہے. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہلوایا کہ بے شک آپ بھی ضعیف ہو چکی ہیں اور مایوس الشہوت ہے, میں بھی ضعیف ہو چکا ہوں, مایوس الشہوت ہوں, لیکن ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمارے نبی کی شریعت جوان ہے, وہ بوڑھی نہیں ہوئی ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی کی شریعت ہی پہ چلنا ہے, اپنے نبی کے دین ہی پہ چلنا ہے. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے, ورنہ جو مسائل آتے رہتے ہیں سامنے وہ آتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی علم ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سماج کے صورتحال سے بے خبر ہوں. اس لیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. کوئی ایسا محرم اندر ہو جس سے ہمارا رابطہ ہو, نامحرم سے ہمارا رابطہ نہ ہو, چاہے متقی ہو, پرہیزگار ہو. بتوسط ہمارے محرم کے ہر چیز ہم جاری کریں, ہمارا نظام چلائیں, ہمارے نظام کو نافذ کروائیں, اس کی نگرانی کروائیں, اس کی رپورٹ طلب کریں, سب کریں. یہ بالواسطہ ہو, یہ بلا واسطہ نہ ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اتفاق آپ لوگ علماء بھی ہیں ماشاءاللہ سے, عالمات بھی ہیں. اتفاق کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ کہنے کے لیے بٹھایا گیا ہے, جو سمجھ میں آئی اچھی بات وہ بتا دینا ہماری ذمہ داری ہے, باقی آگے آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک بات سب سے پہلی یہ ہے کہ انتظامیہ کو جو مدرسے کا نظام چلا رہا ہے اس مرد کو واسطہ ہونا چاہیے کسی محرم کا, اور بغیر محرم کے واسطے کے کوئی روابط نہیں رکھنا چاہیے. یہ رابطے کسی بھی طرح فتنے سے خالی نہیں ہیں. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تھے, حدیث صحیح ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک دفعہ بازار کی طرف سے تیزی سے واپس آئے, اور تیزی سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس باہر نکلے تو آپ کے زلفوں سے اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. جو لوگ اس بے چینی کو دیکھ کر کچھ فکر مند تھے, کہیں قریب ہی میں ٹھہرے ہوئے, انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی, تھوڑی سی تشویش محسوس ہو رہی ہے, کوئی پریشانی کی بات ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں کسی ضرورت سے جا رہا تھا, ایک عورت کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈالا, میں فوراً اپنے گھر میں گیا, اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت سے فارغ ہوا, غسل کیا اور واپس آیا. تم میں سے کسی کو ایسی صورتحال پیش آئے تو اسی طرح اپنے کو قابو میں کرے. تو یہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, وہ باتیں جو کہنے کی نہیں ہیں لیکن ہمیں تربیت دینے کے لیے آپ نے سب فرما دیا ہے. اگر یہ احتیاط نبی برتتا ہے تو عالم ہو, فاضل ہو, پیر ہو, شیخ ہو, کوئی بھی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی کے سامنے. اس کو بھی بے احتیاطی سے بچنا چاہیے, ہر قسم کی بے احتیاطی سے بچنا چاہیے. اور یہ بے احتیاطیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اچھا کام رسوا ہوتا ہے, ہمارے اچھے کام پر انگلی اٹھتی ہے, ہمارا اچھا کام بند ہونے کا سبب ہو جاتا ہے. اس لیے بے احتیاطی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کو نسوان قائم نہیں کرنا چاہیے. ایک عمر ہونے کے بعد کیجیے قائم, جب آپ صاحب اولاد ہوں, جب آپ کی بیوی ہو, آپ کے بچے ہوں, وہ بڑے ہو رہے ہوں, آپ احساس پیدا ہو گیا ہو کسی کی اولاد کا,
جب ہمارے دل نے محسوس کیا ہو کہ دوسروں کے بچے کس کو کہتے ہیں، اولاد کس کو کہتے ہیں، جب تک ہمیں اس کا احساس نہ ہو اس وقت تک ہمیں اس کام میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ دین کے اور بہت میدان ہیں کام کرنے کے لیے، وہاں سے کام شروع کریں۔ جب الحمدللہ ایک عمر بھی ہو جائے اور تجربہ بھی ہو جائے، اس کام کو بھی شروع کر دیجئے۔ یہ کام بھی بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن لکل عمل رجال، ہر کام کے اہل لوگ ہوتے ہیں، ان اہلیتوں کو تلاش کیے بغیر فوراً سے بعض جگہ پر دیکھا گیا ابھی فارغ ہو کے آئیں، کوئی تجربہ کام کا نہیں ہے، نسوان قائم کر دیا۔ تو اتنی بے احتیاطیاں اس سلسلے میں، یہ ہمارے لیے جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں یا بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، یہ بے احتیاطیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کام اچھا ہے، کام برا نہیں، کام کی بے احتیاطیاں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ بے احتیاطیوں کے سلسلے میں 2 باتیں میں نے بتائی، اور تیسری بات یہ ہے راحت اور ضرورت جس قدر اس زمانے میں ضروری ہے اس کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے مدارس میں نسوان کے اندرونی طور پر دیکھنے سے، یعنی مدرسے کا معائنہ بھی کراتے ہیں لوگ، سب کو ہٹا کر کے مدرسہ ہے، درسگاہیں ہیں، قیام گاہیں ہیں، دکھاتے ہیں لوگ، جو لوگ چلا رہے ہیں اپنے محبت کے لیے، دعا کے لیے دکھاتے ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پر اس کا احساس ہوا کہ اس قدر اندھیرا، روشنی کی کمی، تنگی، عمارت چھوٹی سی جگہ پر بہت محدود انداز میں بنی ہوئی اور بہت زیادہ تعداد میں بچیاں، تو یہ جو ہیں بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بھائی اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچے کسی کے بچے ہیں، ہماری ہی اولاد ہیں، سب ہماری ہی اولاد ہیں، یہ کیسے یہاں پر رہیں؟ یہ مسئلہ تو مدرسوں میں بھی بہت تکلیف دہ ہے، یعنی لڑکوں کے، مگر پھر بھی وہ بچے ہوتے ہیں، کچھ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، تھوڑی دیر صحن میں ٹہل لیا، باہر سڑک پہ جا کے آ گئے، کچھ بھی کرے۔ اگر چھوٹی جگہ میں زیادہ بچے ہیں وہاں بھی بچوں کے لیے پھر بھی مسجد گئے، مسجد سے واپس آئے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتی، تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن لڑکیوں کا معاملہ گھٹن کا ہے کہ وہ حجاب کی وجہ سے اندر ہی رہیں گی اور وہ اپنے حدود کے باہر نہیں آ سکتی، تو وہ گھٹن میں رہیں گی۔ اس لیے عمارت بننی ہی ایسی چاہیے جس میں روشنی ہو، ہوا ہو، سہولت ہو تھوڑی سی۔ الحمدللہ شروع میں جن حضرات نے بنات کا سلسلہ شروع کیا، ان لوگوں نے ایسے ہی دارالاقامے بنائے، ایسی درسگاہیں بنائیں، اور اس کے باہر سہولتیں، باؤنڈری اور عمارت کے درمیان میں درخت اور ہوا، روشنی وغیرہ سب چیزوں کو انہوں نے ملحوظ رکھا۔ بعض دیکھی میں نے بہت پرانے مدرسے بھی دیکھے، تو بڑی بڑی جگہوں پر کئی ایکڑ پر بنا کر انہوں نے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچا کر بچوں کو پڑھایا۔ لیکن اب چونکہ بہتات ہوتی چلی گئی، ہر کسی کو ہوس ہے نسوان قائم کر دینے کا، لہذا اب جو اتنا تھا 100 گز کا پلاٹ ہے اسی کے اندر سب 100 گز کے پلاٹ کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں آپ، ہمہ منزلہ عمارت ہے، لفٹ بھی نہیں ہے، اور آج کل کی قوا اور صحتیں ایسی نہیں ہیں کہ تیسری منزل پہ جائیں آئیں، نیچے کچھ کام اوپر کچھ کام، اس طریقے سے جانا آنا تکلیف دہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں بہت بدعنوانیاں اس سلسلے میں ہو رہی ہے، یہ ہے راحت بہم پہنچانا طالبات کو، ان کی ضرورتوں کو۔ ہماری ذمہ داری ہے، جب ہم نے کسی سے اپنے ذمے لیا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر نکاح کرتے ہیں تو کسی کی بیٹی اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں، باپ کی ذمہ داریاں ختم، اب ہماری ذمہ داری میں آ گئی۔ اس طریقے سے ہم کسی کے بچی کو اپنی مدرسے کے دارالاقامہ میں لے لیتے ہیں، جب تک وہ ہمارے دارالاقامہ میں ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ صحت کی ذمہ داری، ضروریات زندگی کی فراہمی، اچھی غذا کا ان کو ملنا، صحت افزا ماحول کا ملنا وغیرہ، یہ سب ہم دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ مدرسے کے اندرون میں درمیان ہی صحیح، درمیان میں تھوڑا سا صحن ہو، اور پھر کوئی وقت ایسا ہو جس کے اندر وہ بالکل کھل کر کے بے تکلفی سے رہیں۔ یہ کیا چیز ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ نفسیات کے اصول کے مطابق بھی انسان کی نشو و نما کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔
بالخصوص لڑکیوں کو، اس واسطے کہ لڑکیاں تخلیقی اعتبار سے بہت نازک ہیں. ہم کہتے ہی صنف نازک ہیں ان کو صنف نازک کہتے ہیں. وہ نزاکت اللہ نے ان کی طبیعت میں رکھی ہے، وہ نرم و ملائم ہیں. مردوں کے مقابلے میں وہ جو ہے سخت مزاج نہیں ہیں اور سخت جسامت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی ملائم اور کمزور بنایا ہے اللہ رب العزت نے. اسی لیے ان کو ضعفاء کہا گیا ہے کہ آپ کو جو روزی ملتی ہے ضعفاء کی برکت سے ملتی ہے. تو بچے ضعفاء ہیں، عورتیں ضعفاء ہیں، ان کی برکت سے ملتی ہے. تو یہ ضعفاء ہیں، ان کا خیال رکھنا ان کی نفسیات کو کند ہونے سے بچانے کے واسطے ضروری ہے. ماحول ان کو کھلا ہوا نہیں ملے گا تو ان کی جو اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ نکھرنے نہیں پائیں گی اور ان کی صحت متاثر ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ دماغ جو ہے یہ غباوت کا شکار ہوتا رہے گا. تو یہ چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. جو انتظام کرنے کے ذمہ داری ہے، کمیٹی ہے، اس کی کوئی شورا ہے، کمیٹی ہے، یا پھر شخصی طور پر جو شخص کر رہا ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے. تو یہ بھی انتظامیہ سے متعلق بات ہے کہ یہ سب سہولتوں کی رعایت کی جائے. آج کل ایسا ہے کہ جو عالمی قوانین ہیں، ان عالمی قوانین کے تحت مثلا جیل میں میں بھی 5 مہینے رہ چکا ہوں. تو جیل کے اندر جو ہے بھی اچانک آ جاتے ہیں حقوق انسانی کے ذمہ دار لوگ، جو ہیومن رائٹس والے ہیں. وہ کبھی اچانک آ جاتے ہیں جیل میں، ان کو جانے کا حق ہوتا ہے، پرمیشن ہوتا ہے. وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کر کے رون لگاتے ہیں اور وہ قیدیوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کبھی کبھی میٹھا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، کبھی نمکین اسرانہ ناشتہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے، ہفتے میں کتنے دن ملتا ہے. سب نوٹ کرتے ہیں وہ. اب پہلے ہی جیلر کے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے کیا کیا کھلاتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں. وہ لکھ کے تو رکھا ہوا ہے، اگرچہ کہ ویسا نہیں ہوتا، لیکن وہ لکھ کے اس لیے لگا دیا ہے تاکہ ثبوت ہو کہ ہم یہ سب حقوق ادا کر رہے ہیں، اس کا ثبوت ہو. اور اگر شکایتیں پہنچیں تو ہیومن رائٹس والے جیلر کے خلاف کیس کرتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی ادا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو انسانی حقوق ان کو نہیں ادا کیے جا رہے. تو بھئی اگر قیدیوں کے لیے یہ حقوق ہیں تو جن کو ہم ضیوف الرحمن اور ضیوف الرسول کہتے ہیں ان کے لیے یہ حقوق کیسے نہیں ہوں گے؟ ان کے لیے تو یہ حقوق بدرجہ اولا ہوں گے. اس کا خیال دھیان رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا مینو کیا ہے. بعض مدرسوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی بچوں کو غذا فراہم کی جاتی ہے، بعض میں نہیں کی جاتی، بالکل ایسے ہی کر دی جاتی ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے جو ہم بھگتے ہیں وہ بھگتوائیں گے دوسروں کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ اگر ہم نے بھگتا ہے تو اگلے کو بچائیں گے، اس سے محفوظ رکھیں گے. اگر ہماری بہت پٹائی ہوئی ہے حافظ بننے کے واسطے تو ہم بغیر پٹائی کا حافظ تیار کریں گے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہمیں یہ سبق دے گا. اگر ہم کو دو صورتیں ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں. تو جتنا میں پٹا ہوں اتنا پیٹ کے پڑھاؤں گا، جتنا میں بھوکا رہا ہوں اتنا بھوکا رکھ کے پڑھاؤں گا، جتنا میں نے تکلیف اٹھائی ہے میں اپنے مدرسے کے بچوں کو تکلیف دوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ میں پیٹا ہوں ان کو نہیں پیٹنے دوں گا. اب میں بھوکا رہا ہوں یا نہیں کھا پا سکا ہوں اپنے پسند کے مطابق، ان کو اچھا کھلا کر خوش رکھوں گا. میں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے ان کو نہیں ہونے دیا ہوں. مجھے علاج میں تاخیر ہوئی ہے طالب علمی کے زمانے میں، میرے طلبہ کو کوئی تاخیر نہ ہونے پائے، وقت پر اس کا حل ہو جائے. تو ہم اپنے تجربات کا مثبت استعمال کریں تو اگلے نسل کو صحیح فائدہ پہنچ جائے گا، اس کا ہمیں اجر مل جائے گا ہمارے مجاہدات کا. کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے اس کا بدلہ لے لیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم اللہ سے اجر لے لیں اور ان کو اس مصیبت سے بچا لیں، اس تکلیف سے بچا لیں. تو اس لیے نظام مطبخ عمدہ ہونا چاہیے. جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ خود چکھے، خود کھائے. بسا اوقات طلباء کو، طالبات کو تو کیا شکایت کی ہمت بھی نہیں ہوتی. کیا شکایت کریں، شکایت سننے والا بھی نہیں ہوتا کوئی، تو ان کو ہمت تک بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ان کا دل اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہے تو اللہ تو سن رہا ہے شکایت کو. اللہ تعالیٰ کو سنا دے رہے ہیں وہ لوگ.
اپنی شکایت، یا اللہ کیا تکلیف ہے، کیا سالن ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے مجھے، تو اللہ تو سن رہا ہے چاہے ہم نہ سنیں. تو اس کا بڑا خیال ہے. اس سلسلے میں یہ تو نہیں کہتا کہ صاحب آپ مرغ و ماہی کا انتظام کریں، بس یہ ہے کہ عام گھرانوں کے اندر جو روزمرہ کھانا کھلایا جاتا ہے اس معیار کا کھانا کم سے کم ہمارے پاس ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی کم درجے کا ہو، ایسا نہ ہو. بس ہم اپنے گھر میں ایسا مدرسہ بھی دیکھا میں نے ایک نسوان کا کہ جو اس کے متولی ہیں وہ ان کے گھر میں جہاں سے سودا آتا ہے وہیں سے سودا وہاں آنا چاہیے. ان کے گھر میں جو گوشت آتا ہے وہی گوشت وہاں آنا چاہیے. ان کے گھر میں آج جو پک رہا ہے وہی مدرسے کے مطبخ میں پکنا چاہیے. اور اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہو جائے بیچارہ کر رہا ہے اور نظام بنایا ہوا ہے. ایسا نسوان بھی دیکھا میں نے. تو خیر چندے سے چلنے والوں کے لیے یہ مشکل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا سب نہیں کر سکتے. یہ ایک شخص کی مثال ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جذبہ اس کے دل میں ہے وہ ہمارے دل میں ہو، اگرچہ کہ ہم نہ کر سکتے ہوں. جتنا کر سکتے ہوں وہاں تک تو لائیں گے ہم اپنے معیار کو. اتنے معیار کو تو لائیں، نہ بہت گھٹیا نہ بہت اعلیٰ درجے کا، بلکہ متوسط کھانا، یہ اس کا انتظام کرنا. اور جو مطبخ ہے وہ کا صاف ستھرا ہونا، اس کی نگرانی بھی ذمہ دار کو کرنا چاہیے. برابر دیکھتے رہنا چاہیے. اندر اگر ہم کسی ناظمہ کے ہاتھ میں ہیں تو ان کی وزٹ ہوتی رہنا چاہیے. اور ناظم کے ہاتھ میں ہو وہ بھی پردہ کرا کے باقاعدہ جائے اور جا کر کے دیکھے صفائی ستھرائی کیسی ہے، جو سامان آیا ہے اس کا معیار کیسا ہے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بات پیش آتی ہے نا تو حکومت کے لوگ آ کر آپ کی ہر چیز کو چیک کریں گے، حتیٰ کہ پانی بھی لے جا کے لیب میں ٹیسٹ کرائیں گے کہ یہ پانی ان لوگوں نے کیسا فراہم کیا ہے بچوں کو، مدرسہ ہو یا یعنی ذکور کا ہو یا اناث کا، اس سے مطلب نہیں، یہ انتظامیہ ہے. کیونکہ آپ نے کسی کی روزی روٹی کی ذمہ داری ان کے ماں باپ سے اپنے ہاتھ میں لے لی، لہذا آپ سے اس کے معیار کا مطالبہ ہوگا. تربیت کے ماہرین تربیت نے 7 پہلو بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک ہے تربیت جسمانی. تربیت جسمانی کے لیے عمر کے اعتبار سے بہتر غذا فراہم کرنا، یہ تربیت جسمانی. بسا اوقات بچیاں سرما شروع ہو جاتا ہے اور ان کے پاس سوٹر نہیں ہوتا، تو ذمہ داری ہے کہ ایک ایک طالبہ کے پاس سوٹر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں. پھر کئی طالبات کے پاس سوٹر ہوتا ہے لیکن طبیعت میں لاپرواہی ہے، لاپرواہی کی وجہ سے پہنتی نہیں، تو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز کو اٹھنے کے بعد سوٹر پہن لیا کہ نہیں پہن لیا، شال اوڑھ لی کہ نہیں اوڑھ لی، یہ دیکھنا بھی ذمہ داری ہے. یہ انتظامیہ سے متعلق بات ہے، یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے ہم پہلو تہی کریں تو دنیا میں چاہے کوئی ہم کو نہ پوچھ سکے لیکن ہم کسی ایسی ہستی کے سامنے مسئول ہے جو علیم و خبیر ہے، اس کے سامنے ہم مسئول ہیں، ہمیں جواب دینا ہے ان سب چیزوں کا. اس لیے یہ نظام بھی نگرانی میں ہمارے رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ نہیں بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھی بات ہے. ایک کامن بات بتائی جا رہی ہے، ہوتی ہے تو شکر خدا کا، نہیں ہوتی ہے تو اصلاح کرنا ہے، بس اسی لیے تو یہ پروگرام رکھا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگانا ہے، کسی کو شکایت کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ مذاکرہ ہوگا. مذاکرے میں جو چیز اچھی ہمارے ہاں ہے اللہ کا شکر ہے، اس کو باقی رکھیے. نہیں ہے تو تنبہ ہو، اللہ سے استغفار کیجئے، شروع کر دیجئے. بس یہ ہے مذاکرے کا مقصد. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسا کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے یہ مقصد. آپ ہی جانیں آپ کیا نظام، میرا دیکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن عام باتیں جو ہوتی ہیں وہ بتا رہا ہوں. یہ اکثر باتیں وہ ہیں جو مدرسے، بچوں کے مدرسے کی بھی ضرورت ہے اور ہم تو وہی دیکھتے ہیں. میں کوئی نسوان ابھی تک چلایا نہ کسی نسوان کا سرپرست ہوں، تو مجھے نہیں پتہ ہے، پر یہ ہے کہ جو کامن باتیں ہیں وہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں، جو سب کے کام کی ہیں، سب کی ضرورت کی ہیں، اپنی زندگی کے ایک طویل تجربے کی وجہ سے کہ 40 سال سے ایک مدرسہ چلا رہا ہوں اور دیگر مدارس کی نگرانی کر رہا ہوں. تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے ہاں جو چیزیں محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں. بڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے. کبھی دیکھتا ہوں ترانے کے اندر آتے جاتے ترانے میں بچوں کو پہلی لائن دوسری لائن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
تو بیٹا آپ کا سوٹر کہاں ہے، آپ نے ٹوپی کیوں نہیں پہنے، آپ نے کیوں نہیں لگا، یہ کیوں نہیں لگا. کبھی فجر کی نماز کے لیے آتے رہتے ہیں بچے، تب پوچھنا پڑتا ہے برابر، اس واسطے کہ کئی بچے ہیں رکھا ہوا ہے مگر نہیں پہنتے. طبیعت ہی ایسی لاپرواہ ہوتی ہے بچوں کی کہ ہے استعمال نہیں کر رہے. تو منگا کے دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری. سرما شروع ہو گیا تو جاء البرد مع الجبات، تو جبات ہیں کہ نہیں ہے دیکھنا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے. تمام بچوں کو، میرے بچوں کے لیے انتظام کیا ہوں. گھر میں کہا کسی نے کہ ارے وہ بچے کا پرانا چھوٹا ہو گیا ہے، سوٹر پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا، ارے فوری جا کے لے کے آ کے، سردیاں شروع ہو رہی ہیں اپنے بچوں. جو محبت یہ اپنے بچوں کے لیے، ان بچوں کی بھی فکر کرو جو قوم نے ہمارے حوالے کر دیے ہیں. ہم مدرسے سے نہیں خرچ کریں گے، گھر اطلاع کریں گے سردی ہے بچے کے پاس، آپ کے فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز کی فوراً پہنچاؤ، منگوا لیجئے، ان کے والدین سے منگوا لیجئے، اس کا انتظام کیجئے. اور اگر والدین غریب ہوں تو مدرسے کے بجٹ سے خرچ کیجئے. کسی صاحب خیر کو بتلائیے کہ اتنی بچیاں ہیں جن کے پاس لباس کی کمی ہے، یا اتنی بچیاں ہیں. ماشاءاللہ سے تجربہ یہ ہے کہ بچیوں کے سلسلے میں لوگ جلدی متوجہ بھی ہوتے ہیں، مگر ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے. تعمیر کی فکر کرتے ہیں، عمارت بہت ہو جائے بس اس کی فکر کرتے ہیں. ان چیزوں کی فکر اس سے زیادہ اہم ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ چند باتیں ہیں میں نے آپ کو انتظامی امور سے متعلق بتائی. ایک تو یہی بات، 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو ملحوظ رکھیے. اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ جس قدر اہتمام کر سکتے ہوں دیانت امانت کے ساتھ اس کی فکر کیجئے، اس میں اضافہ کیجئے، معیار کو بلند کیجئے، اور جتنی سہولت بہم پہنچاتے ہیں پہنچا دیجئے. اب تک یہ معاملہ صرف دیانت پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، اب یہ معاملہ دیانت پہ بھی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ہم پر مسلط فرما رہا ہے کہ وہ خود آپ کو بالجبر اس پر لائیں گے. اب لائیں گے. اب سب نظما کو ٹھکانے لگانے کا انتظام حکومتوں نے کر لیا ہے کہ سب کو ٹھکانے لگانا ہے اور ہر ایک سے مواخذہ کرنا ہے، اور مواخذے کے جواب کے لیے ریڈی رہنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں بھی معلوم ہے تو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، جو NEP کا مسودہ ہے، منظورہ اور مجوزہ اور منظورہ جو میٹر ہے، اس میٹر کو پڑھ لیجئے. اس کے اندر انہوں نے مدارس کے ساتھ جو مواخذات کرنے ہیں اس میں نیشنل چلڈرن رائٹس کو بھی شامل کیا ہے، نیشنل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کیا ہے، اور نیشنل وومن رائٹس والوں کو بھی شامل کیا ہے. ان سب کی مدد سے آپ کو نوٹس دے کر جواب طلب کیا جائے گا. سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں با اختیار ہیں، اتنے با اختیار ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو نوٹس دے کر ایک فتویٰ سائٹ سے ہٹوایا ہے چلڈرن رائٹس والوں نے. آپ کے علم میں ہوگا، میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ ایک نوٹس آئی حکومت UP کی جانب سے چلڈرن رائٹس کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کو، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متبنہ کو حقوق میراث و جائیداد وغیرہ نہیں مل سکتے. یہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق آپ نے طلب کیا ہے، یہ فتویٰ آپ کو ہٹانا ہے. جواب داخل کیجئے چلڈرن رائٹس والوں کو کہ ایسا فتویٰ آپ نے کیوں دیا. تو جواب داخل کیا گیا کہ اسلامی قوانین کے مطابق متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ حقوق نہیں مل سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین آپ اپنے مدرسے میں رکھ لیجئے، اپنے ذات کے ساتھ رکھ لیجئے. یہ سائٹ پر جو آپ نے رکھا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ فتویٰ ہٹنا چاہیے. ہٹانا پڑا دارالعلوم کو. یہ میں قوت بتا رہا ہوں آپ کو چلڈرن رائٹس والوں کی، کہ ان کی طاقت کتنی ہے کہ وہ آپ کو ایک نوٹس میں گھسیٹ سکتے ہیں، جیل تک، کورٹ تک کھینچ سکتے ہیں آپ کو. اس لیے بچوں کے حقوق اطفال معلوم کر لیجئے، اور حقوق اطفال کا اپنے دارالاقامہ میں انتظام کر لیجئے، ورنہ کبھی بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں، پکڑ میں آ سکتے ہیں. صحت کے کچھ مطالبات ہیں، اس کو معلوم کر لیجئے،
اور اس کے زد میں آنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، کیونکہ اس وقت حکومت مذہبی اداروں اور مذہبی سرگرمیوں کو نہیں روک سکتی، جب تک ہمارا دستور باقی ہے وہ نہیں روک سکتی، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس میں مذہبی سرگرمیوں کی اجازت ہے، اس لیے نہیں روک سکتے آپ کو۔ اور کئی نظمائے مدارس کہتے ہیں مدرسوں کچھ نہیں ہونے والا ہے، مدرسے قانون کے تحت چل رہے ہیں، تو قانون کے تحت تو وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ RSS کے لوگ، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے لائرس، بڑے بڑے قانون داں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ان کے پاس ہیں، ان کی ایک ایک جھولی میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک سے ایک قابل لوگ، وہ کوئی بیوقوفی کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے کو قانون کی زد میں لانے کا ایک فیصلہ بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے قانون کے زد میں ان کو نہیں لایا جا سکتا، انہوں نے جو تعبیرات اختیار کی، جو طریقے بنائے ہیں وہ قانون سے بچتے ہوئے بنائے ہیں، اس لیے فنڈامنٹل رائٹس متاثر نہیں ہیں آپ کے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق انسانوں کے ہیں یہ آپ تلف نہیں کر سکتے، یہ پورے ادا کرنے پڑیں گے آپ کو، اس لیے وہ اس سے آئیں گے، اس راستے سے آئیں گے، مالیات کے راستے سے آئیں گے، ان راستوں سے آئیں گے، اس لیے انتظامیات میں ایک شق مالیات کی ہے، اب وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مالیات ابھی تک سب ہمارے ہاں آمد و صرف غلط نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو بالکل بوگس مدرسے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن عام طور سے آپ جیسے لوگ جو یہاں اپنے فکروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور فکروں کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ سے تو ایسا کوئی اندیشہ نہیں، تو آپ کا آمد، آپ کا خرچہ روز نامچے میں برابر ہے، کلیئر ہے، اور آپ امانت دیانت ہی سے اپنے مدرسے کا نظام مالیات چلا رہے ہیں، یہ ایک بات ہے جو عند اللہ آپ کے لیے اطمینان کی ہے، لیکن عند الحکومت یہ نظام حساب، نظام مالیات کیا ہے، آپ اس کے بھی پابند ہیں بحیثیت ہندوستانی شہری ہونے کی، اس لیے ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کے مالیات کا نظام ایکسیپٹ کرنا اور اس کے مطابق آپ کا دفتر میں حساب رہنا یہ قانوناً ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لڑتی میں ڈال لیں، یہ کل بڑی مصیبت کھڑی کرنے والا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو اہمیت کے ساتھ نوٹ کیجئے اور جو ماہرین مالیات ہیں ان سے مشورہ کیجئے، کمیٹی ہے، کمیٹی ہمارے علماء نے فرمایا ہے، دارالعلوم دیوبند نے بھی کہا ہے، بھائی ایک اتنے اسٹاف کو رکھے ہو، اتنی تنخواہوں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، معلمات پر اور کام کرنے والوں پر، ایک اکاؤنٹنٹ بڑھا کے تنخواہ دینے میں ہم کو کیا حرج ہے؟ ایک اکاؤنٹنٹ جو سرکاری حسابات کو جانتا ہو، سرکاری طریقے حساب سے واقف ہو، اس کو رکھیے، تنخواہ دیجیے اس کو، اس واسطے جیسے ہمارے حساب کرتے تھے ایک صاحب، تو ماشاءاللہ تقریباً 40 سال سے کر رہے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے، للہ کر دیتے تھے، بڑے آدمی تھے ہمارے، مسلی تھے، تو جان پہچان تھی، انہوں نے شروع کیا، تو ہوتے ہوتے وہ پہلے ان کو حسابات کرنا ہوتا تھا 1-1.5 لاکھ روپے کے، اب وہ 40 سال کے بعد اب جا کر کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ کا حساب کرنا پڑتا ہے ان کو، تو وہ ایک دن حسابات دیکھتے ہوئے ہمارے محاسب صاحب کو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی اتنا پیسہ اتنے مدوں میں خرچ ہوتا ہے، تو ایک جو ہے CA کو دینے کے واسطے ہی آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ شروع سے للہ کرتے چلے آ رہے تھے، ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں گیا، لیکن ہم اس کو بھی ضرورت سمجھتے، پھر ہم نے شروع کیا، گزشتہ 5-6 سال سے برابر ان کو حسابات دینے کے بعد ہدیہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ بھائی جب وہی ہمارے آمد و صرف کو جانتے ہیں تو ان کو شکایت ہونا تو برحق ہے، وہی تو ہم کو کلیئر کر کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے برابر، پھر وہ بھی ہر سال اضافہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ 3-4 جونیئر سے وہ کام لیتے ہیں تو 1 سال کا حساب تیار ہوتا ہے، یعنی تو اس لیے وہ ان کو تو دینا ہی پڑے گا اپنے جونیئرز کو، تو ہم دے دینا چاہیے، تو اکاؤنٹ میں ہم خرچہ کرنا نہیں چاہ رہے، اس لیے اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے، اس کو اچھی تنخواہ دیجیے، تجربے کار کو رکھیے، اس سے حساب صحیح کرائیے۔ ایک مدرسہ حیدرآباد کا ہی ہے، بڑا مدرسہ ہے، میں ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے آئے اور انہوں نے اپنے ریٹائرڈ ہونے کا ذکر کر کے
یہ بتایا کہ میں بہترین اکاؤنٹنٹ ہوں، اتنے سال حکومت میں حسابات کیا ہوں، یہ کیا ہوں، اب ضروریات کی وجہ سے کہیں کام کر لینا چاہ رہا ہوں۔ تو بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، اپنے کو مل گیا موقع کا۔ ان کا ڈیمانڈ پوچھا، انہوں نے کوئی تنخواہ بتائی، ان کو رکھ لیا، ان کو حسابات پورے حوالے کر دی۔ 1 سال تک کنٹینیو حسابات کرتے رہے وہ، اور حسابات دیتے رہے، بڑے اچھے تعلقات رکھے رہے۔ 1 سال کے بعد ایک دن آ گئے ذمہ دار کے پاس مدرسے کے، اور انہوں نے اپنے گلے میں لٹکا ہوا اپنا تعارف نامہ بتا دیا، اور میں بتایا کہ میں انکم ٹیکس کا آدمی ہوں اور میں حساب کتاب آپ کا دیکھنا۔ تو ارے آپ ہی دیکھ رہے تھے ہمارا حساب کتاب کا، تبھی تو آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ کا حساب کتاب قانونی اعتبار سے صحیح نہیں، یعنی تو وہ بھی ذرا ہم کو سوچ سمجھ کے رہنا پڑتا ہے۔ بڑے چھوٹے مدرسوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، بڑی بڑی جگہوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ہی آدمی آ کر ہمارا اکاؤنٹنٹ بن جائے، اور پھر اس کے بعد ہم کو کوئی ٹس سے مس ہونے کا موقع نہ رہے۔ لا تزال قدم ابن آدم، بس سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ غلطی ہوئی ہے، کوئی راستہ بتائیے، اور کوئی نہیں رہے گا، سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے میرے عزیزوں اور میری بہنوں، اللہ کے واسطے نظام مالیات کو بالکل شفاف ہے، قانون کے مطابق کیجیے، قانون کے مطابق بنا دیجیے اس کو، تاکہ کسی بھی وقت قانون اس کا مطالبہ کرے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دے سکیں اس کی طرف۔ اور پھر انتظامیہ میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو لیگلی مضبوط بنائیں، واقعتاً وہ ہماری پراپرٹی ہو۔ ابھی میں 2 دن 29 تاریخ کو وہاں تھا مرکزی رابطہ مدارس کی عاملہ میں، تو عاملہ کے سامنے بات کرتے ہوئے حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دارالعلوم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دارالعلوم کو بھی پوچھا جائے گا، کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ ہم تو آزادی سے پہلے کا ادارہ ہے، انگریزوں کے دور میں سے چلا ہوا آ رہا ہے، آزادی دلانے میں ہم سرخیل ہیں، تو ہم کو بھی پوچھیں گے کہ تم کون؟ لیکن پوچھا گیا اس حکومت میں پوچھا گیا کہ آپ کی تعمیرات کا پرمیشن آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو پرمیشن نہیں تھا۔ مولانا نے پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم شروع سے اسی طرح تعمیرات کرتے آ رہے ہیں، ہماری جگہ پہ ہم جو بنانا ہے بناتے رہے ہیں، لیکن اب تک کبھی کسی حکومت نے نہیں پوچھا۔ اب حکومت پوچھ رہی ہے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، یہ تو پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک سلسلہ جاری ہے، تعمیرات کو قانونی بنانے کا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اور یہ مولانا نے خود فرمایا کروڑوں روپے خرچ ہو گئے دارالعلوم کے، اور ابھی تک ضابطے کا بن نہیں سکا، ابھی کارروائیاں جاری ہوئی چل رہی۔ تب آپ بتائیے کہ بھائی اگر دارالعلوم کو انہوں نے ان کی گردن اسی لیے ناپی ہے کہ ہم سب صحیح ہو جائیں، اسی لیے کہ جب بڑے کو پکڑیں گے تو چھوٹے سب صحیح ہو جائیں گے، تب بھی اگر ہم نہ ہوں تو ہمارے اوپر بھی آئے گی آفت بھائی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ کسی نے دے دیا لے لیا، ہم اپنی بات بتاتے ہیں کہ صاحب نواب صاحب نے آ کر ہم کو پیشکش کی، تو ہم نے کہا بھائی آپ باؤنڈری اٹھا کے گیٹ لگا کے چابی دیجئے تو ہم شفٹ ہو جائیں گے وہاں پر۔ وہ کام انہوں نے کر دیا، چابی لا کے دے دی، ہم چلے گئے، ایک تحریر لکھ کے دے دی کہ یہ جگہ ہم آپ کو دے رہے ہیں دینی کام کے واسطے وقف ہے، لیکن اب اس میں سے کوئی چیز بھی قانون کے مطابق نہیں، قانون تو یہ سب ایکسیپٹ کرنے والی نہیں۔ اس لیے اب ہم نے بھی خود اپنا لیگل سیل بنا کر مدرسے کا اور اپنے تمام مدارس کے لیے ایک آفس بنا دیا، ایک لیگل ایڈوائزر کو رکھ دیا، ایک ایڈوکیٹ کو ساتھ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہ ایک چیز کو صحیح کرو، ایک چیز کو صحیح کرو۔ اب سبیل الفلاح مدرسہ ہے ہمارے تحت، جب ہم نے اس کا بھی پورا جائزہ لینا شروع کیا تو کئی میٹر ایسے ہیں لائن مین پیسے لے کے جا کے لگا دیا میٹر، اب ہمارے پاس اس کے دستاویزات ہیں، نہ کاغذات ہیں، نہ قانونی چیز ہے، وہ برسوں سے چل رہا ہے، کوئی پوچھا نہیں آج تک، میٹر آ رہا ہے دے رہے ہیں بس ختم۔ لیکن یہ کہ وہ لیگل نہیں ہے، قانونی میٹر نہیں ہے، قانونی طور پر ہم نے گورنمنٹ سے حاصل نہیں کیا اس کو۔
اب بٹھا کے باقاعدہ کارروائیاں کر کے نئی تاریخ میں نئے حساب سے نیا طریقے سے تمام ان کے چیک وغیرہ باندھ کے کر کے پیسے جمع کر کے بھی یہ کر کے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پانی آ رہا ہے، مسلسل پانی آ رہا ہے، اور کبھی تکلیف تنگی نہیں ہوئی پانی کی، لیکن وہی کسی سے بات کر لی تھی تو اس نے لا کر کے لائن دے دی ہم کو۔ جب ہم نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس پانی قانونی طور پر آ رہا ہے تو دیکھا کہ بالکل غیر قانونی طور پہ آ رہا ہے، قانونی نہیں۔ قانونی کے لیے کوشش کی گئی تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ قانونی طور پر لیا، اپنی تمام عمارتوں کے اندر لیا، اعلان کر دیا تھا، ایک واٹس ایپ پہ ڈال دیا تھا کہیں پر عصر حاضر پر، 2-4-5 دن میں ہی کوئی صاحب آئے، بولے کہ وہ جو کارروائی ہے کرا لیجئے، میں خرچہ دے دیتا ہوں اس کا۔ تو اللہ کے بندے خرچ کرنے تیار ہیں الحمدللہ۔ مسلمان تو آج بھی اتنا سخی ہے کہ کسی قوم میں مثال نہیں ہے اس کی۔ لیکن ہم اپنی یہ ساری چیزوں کا دیکھ بھال کر لو نا بھائی، سر پہ مصیبت آنے کے بعد کیا کریں گے ہم؟ اس لیے اب اس وقت میں ہم اپنا دیکھ بھال کر لیں، اور ہر چیز کو اب الحمدللہ تلنگانہ میں بالخصوص، اور آپ لوگ مختلف ریاستوں کے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کن کن ریاستوں کے ہیں، لیکن جہاں بی جے پی ریاستیں نہیں ہیں، بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پھر بھی ہمدردیاں ہیں۔ ہم ان ہمدردیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ابھی ریڈی کر لیں۔ مثلا تلنگانہ ہے تو ابھی یہ حکومت جو ہے کچھ لے دے کے کام کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی تک کر رہی ہے۔ ابھی یہ مسلم غیر مسلم کے مسئلے کے ساتھ فیلنگ نہیں آ رہی ہے، ابھی تو کام اپنا چل رہا ہے، مگر رفتہ رفتہ حکومت جا رہی ہے اسی طرف۔ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے نظام کو اب صحیح کر لیں، اس وقت کر لیں، اب ہو جائیں گے سب قانونی بنا لیں جو چیزیں بھی ہیں، اور ٹرسٹ وغیرہ۔ ایک مدرسے میں ہم نے کہا کہ ٹرسٹ آپ کا بنا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو بولے کہ وہ چابی لے کے آئے، پھر وہ الماری میں سے انہوں نے کھول کر بڑی حفاظت سے لاکر میں سے نکال کے دیا۔ تو رکھنا بھی چاہیے حفاظت کے ساتھ، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، وہ رجسٹریشن نہیں ہے، نہ کسی کی سائن ہے، نہ کوئی اسٹامپ ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ ٹرسٹ ہے ہمارا۔ کون بنایا؟ صاحب سے بنایا۔ ایک ایجنٹ کو پکڑا تو اس نے پوری ڈیڈ بنا کے ان کو دے دی بس۔ ابھی وہ ڈیڈ کیا کریں گے؟ وہ ڈیڈ لے کے جانا، رجسٹرار سے وقت لینا، اور اس کے بعد وہاں پیش کرنا، پھر وہ پڑھے گا، دیکھے گا، کمی زیادتی کروائے گا، پاس کرے گا، پھر پورے ٹرسٹیز موجود رہنا اور وہ اپنی فوٹو لگانا، دستخط کرنا۔ جیسے زمین کی خریدی ہے ایسے ہی ٹرسٹ کی رجسٹری۔ یہ سب کچھ بھی نہیں کیا، کوئی سائن نہیں، کسی آفس کی مہر نہیں ہے اس پہ، اور اٹھا کے لا کر میں حفاظت سے رکھا ناظم صاحب نے کہ یہ ہمارا ٹرسٹ ہے۔ یعنی تو اتنے بھولے بھالے لوگ بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے بہت کچھ کام لے لیا، کئی بچے حافظ ہو گئے اور ماشاءاللہ بہت کچھ ہوا، مگر اب تک چلا جب تک حکومت دخل نہیں دے رہی تھی۔ اب جب کہ حکومت دخل دینے والی ہے اور دے رہی ہے جگہ جگہ، اب تو اوقاف کا بھی آج کی خبر ہے کہ یوگی حکومت نے اوقاف کی سروے کا حکم جاری کر دیا مدرسوں کے سروے کے بعد۔ تو اس طریقے سے ایک ایک چیز کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، یہ بھی بول رہا ہے اس کے ساتھ منسٹر، یہ تو ابھی آغاز ہے، تو آگے کیا کیا ان کے ذہن میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کو تحت السطور سمجھنا آتا ہے، ہم مدرسے والے تو سمجھتے ہیں نا بین السطور کیا ہے، تحت اللفظ کیا ہے، اور کیا محذوف ہے اور کیا ظاہر ہے، سب ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ ہم جو ہر بین السطور کو سمجھتے ہیں ان کا نہیں سمجھ رہے ہیں، حکومتوں کا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری بڑی کمزوری کی بات ہے۔ اس لیے بھائی سمجھ کے چلنا ہے، لاپرواہی کا دور گزر گیا۔ شاید اللہ ہم لوگوں کی بے حسی ختم کرنا چاہتا ہے، شاید اللہ رب العزت ہم لوگوں کو منظم بنانا چاہتا ہے، اور جب ہم منظم ہو جائیں گے تو شاید ان کو اللہ اپنے کرم سے ہٹا دے گا۔ اللہ سے امید یہی ہے۔ یہ تھوڑے دن کے لیے ہمیں درست کرنے آ گئے ہیں کہ ان کو درست کر دیں۔ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، یہ قوم ڈنڈے سے سمجھے گی، لہذا اس کو سمجھا کے سیدھے رستے پہ لانے کے بعد اللہ میاں جو ہے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ کا اظہار فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے یہی امید ہے۔ کچھ تکلیف ہے، پھر ہٹیں گے، یہ سب ہٹائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، یہ کچھ باتیں میں نے انتظامی حوالے سے کہیں،
تعلیمات کے حوالے سے یہ ہے کہ نظام ہمارا بہتر ہو، نصاب بہتر ہو، اور نصاب کے بر وقت ختم کرنے، یعنی ماہانہ نصاب جس کو مقدار خواندگی کہتے ہیں، مقدار خواندگی کو پورا کرانے کی فکر صدر معلمہ کو، جو بھی نگراں ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور جو ناظم ہے اس کو چاہیے کہ طلب کرے، اور مہینہ ختم، جائزہ ہوگا ماہانہ، جائزے سے پہلے مقدار پوری کر دی گئی کہ نہیں کر دی گئی، نہیں کی گئی تو کیوں نہیں ہوئی، ہونی چاہیے۔ ایئر پلان کہتے ہیں نا اسکولوں میں، سالانہ نظام 1 سال کا، جس میں یہ مہینے میں اتنی چھٹی ہے تو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، یہ مہینہ پورا ہے تو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، یہ مہینہ ایسا ہے تو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، یہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، پورا ڈیوائیڈ کر کے ایک پرچہ بنا لیتے ہیں، اس پرچے کو ٹیچرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کو ہر ہفتے کی تعلیم بھی پوری کرنی پڑتی ہے، پھر ہر مہینے کی بھی پوری کرنی پڑتی ہے، یومیہ تقسیم بھی کر لیتے ہیں سہولت کے واسطے۔ اپنے پاس مدرسے کیف متفق چلتے ہیں، اس وجہ سے ایک استاد سے میں نے کہا بھئی یہ نصاب پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں پڑھاتا ہی تو رہا، کھیلتا تھوڑی رہا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ پڑھاتے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم آپ سے پڑھوانا چاہتے تھے اتنا تو نہیں پڑھا کے دیا آپ نے، کیونکہ آپ کے ساتھی نے پڑھایا، آپ کیوں نہیں پڑھا سکے یہاں تک؟ تو کوئی کمی آپ کی ہوگی، آپ ہی جواب دیجئے۔ اگر تین ہوتے اس کتاب میں، تینوں کہتے کہ نہیں ہم تو اتنا ہی پڑھا سکے، تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ بھئی ایسے مشکل اسباق تھے کہ نہیں پڑھا سکے۔ 2 پڑھا دیے ہیں، ایک تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں کھیل رہا تھوڑی تھا، تو آپ کیوں نہیں پڑھا سکے؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے اساتذہ معلمات یا معلمات تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسپلن کا اصول یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کے فرما بردار ہوں، اور بڑے اپنے چھوٹوں کی راحت کا خیال رکھیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار ہوں، تبھی کام منظم طریقے سے چلے گا، اور اس سے باہم محبتیں ہوتی ہیں، اور جب محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ضابطے کا کام نہیں ہوتا، رابطہ اور محبت کا کام ہوتا ہے، زیادہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کام لیں گے قانون کے ڈنڈے سے نہیں، بلکہ ہم کام لیں گے پیار محبت سے، تو چھوٹے بھی ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، اور عزت بھی کرتے ہیں، کہنا بھی مانتے ہیں۔ تھوڑی زیادہ محنت لے لو تو تھوڑی زیادہ محنت کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی اچھا نہیں لگتا، اب ان کے احسانات ہیں، ہم کیسے منع کریں، ایسے ہوتا ہے۔ تو کچھ اپنے کو بھی بننا پڑتا ہے نا ذمہ داروں کو، کہ وہ چھوٹے ہیں ہمارے لیے قربانی دینے والے بن جائیں، تو ہم ان کے لیے بھی کچھ پیار اور محبت کرنے والے بن جائیں، تو ہمارا ان سے رشتہ اچھا ہے تو جواب میں ان کا ہم سے رشتہ اچھا ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں کا درمیانی رابطہ بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں کیا کسی کی مثال دوں؟ ہمارے سامنے اللہ کے نبی ہیں اور ان کی سنت ہے، اب اس سے زیادہ اچھی مثال کیا دنیا میں ہے ہی نہیں، تو دی کیسے جا سکتی؟ ہمارے نبی کا رابطہ چھوٹوں سے کیسا تھا، اور اس کے رد عمل میں چھوٹوں نے اپنے آپ کو کیسے مقام فدویت تک پہنچا دیا تھا، قربان ہو جانے ان کے لیے، یہ وہاں تک کیسے پہنچے؟ ایک طرفہ بات نہیں ہے، 2 طرفہ بات ہے۔ اس لیے ہم بھی وہ سیکھنا ہے کہ بڑے کیسے بنیں، بڑے بننے کی سنتیں کیا ہیں۔ تو صرف جو ہے کپڑے پہننے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، نماز پڑھنے کی سنتیں، وضو کرنے کی سنتیں تو ہیں، بڑے بننے کی سنتیں کیا ہیں؟ تو بڑے بننے کی جو سنتیں ہیں وہ ہم اختیار کریں، تو چھوٹے جو ہیں چھوٹے بننے کی سنتوں پہ آ جائیں گے، اور وہ بھی سنت کے مطابق چھوٹے ہوں گے، ہم سنت کے مطابق بڑے ہوں گے، اور جہاں سنت ہوگی وہاں رحمت ہوگی، برکت ہوگی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں آرام ہی آرام ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تعلیم میں ابتدائی درجات کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں کے ہاں انتہائی درجات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں، ابتدائی درجات کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ فارسی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، فارسی جو ہے وہ اردو کے ساتھ اتنی پڑھا دی جائے کہ اردو معیاری ہو جائے بس، اور جب آپ لوگوں کے ہاں عام طور سے 5 سالہ نصاب ہی ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر عربی گرامر ہی سے کام چلانا بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس کے اندر علم الصیغہ،
میزان، منشعب، پنج گنج رکھیں گے تو اس کے لیے فارسی ہونا ضروری ہے. فارسی نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا ذریعہ تعلیم فارسی ہے. اس لیے دو زبانوں سے وقت زیادہ لگانا پڑے گا. تو اس واسطے ڈائریکٹ عربی زبان سے عربی میڈیم بنا لیں اور عربی میڈیم پہ محنت کر لیں تو اردو اچھی ہو، معیاری ہو، اور تعلیم عربی میڈیم ہو. تو اس میں صرف نحو کی عربی کتابوں سے براہ راست کام لے سکتے ہیں. آج کل عربی پڑھانے کے لیے بہت اچھے سہل نصاب آ گئے. تو اس سے ہم سہل نصاب کے ذریعے بچیاں ذہین بھی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بمقابلے لڑکوں کے لڑکیاں یادداشت اچھی ہوتی ہیں ان کی. عصری تعلیم میں بھی وہی سب سے آگے ہیں اور دینی تعلیم میں بھی وہی آگے ہیں. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو اگر فارسی ہے تو فارسی کا بوجھ کم کر دیجیے. اردو کے لیے فارسی کی اول وغیرہ پڑھاتے کہ اردو اچھی معیاری کر دیجیے، بس ختم. اردو معیاری کر کے عربی پر زور دیجیے تاکہ ان کی صرف نحو عمدہ ہو جائے. اور جب صرف نحو عمدہ ہو جائے تو پھر وہ اگلے سالوں میں، اوپر کے سالوں میں آرام سے پڑھ سکیں گے، ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پیش آئے گی. تو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ابتدائی سالوں کو اہمیت دیجیے. عام طور سے چونکہ نسوان میں 5 سالہ نصاب ہے، شروع کے 3 سال کو اصل الاصول اور مقصود بنائیے. اب کیا ہو رہا صاحب، بخاری کو، ترمذی کو، اس کو ہم اصل الاصول بنا رہے ہیں. اس پہ زیادہ توجہ، اس کے لیے قابل اساتذہ، اس کے لیے سب. یہ جتنے کرسچن مشنریز ہیں اس میں ابتدائی جماعتوں کو قابل اساتذہ رکھے جاتے ہیں، ابتدائی جماعتوں کے لیے. اس لیے کہ ابتدا اچھی ہے تو انتہا میں ذرا کمزور استاد بھی ہے تو یہ اپنی صلاحیت سے کھینچ لیں گے، نکل جائیں گے. لیکن ان کی صلاحیت نہیں ہے تو قابل سے قابل استاذ حدیث پڑھائے، فقہ پڑھائے، بچے کیا سمجھیں گے؟ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہمیں ابتدائی جماعتوں پر 3 سال کے نصاب کو مضبوط بنا کر کے اتنا قابل بنا دیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ 3 سال کے بعد کوئی سی عبارت دے دو عربی کے، اس کا ترجمہ کر دے، اردو کی دے دو تو عربی میں لکھ دے. بس اتنا ہم بنا لینا زبان کے اوپر. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جدید عربی کام نہیں دیتی علماء کو. جدید عربی گلف کنٹریز میں نوکری کرنا ہے تو سیکھ لو بس. جدید عربی قرآن حدیث سمجھنے کے لیے 0/0 ہے. اس سے آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی نہیں. آج کل بعض مدرسوں میں شوق ایسا ہو گیا کہ صاحب جدید عربی، بچوں کو عربی میں بات کرنے آنا، عربی تقریر آنا، یہ آنا. یہ سب نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے محدثین عربی میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے پائے کا علم آج ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل. یعنی آپ وجہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ نے اس حقیقت کو کھولا ہے اپنے فتاویٰ میں ایک جگہ. کتاب و سنت کو سمجھنے کے واسطے، دین اسلام کی معرفت کے واسطے، وہ عربی جو عہد رسالت میں بولی جاتی تھی، جس میں نبی صحابہ سے خطاب کرتے تھے اور صحابہ نبی سے مخاطب ہوتے تھے، اس عربی کا جاننا کمپلسری ہے، ضروری ہے. کیونکہ عربی زبان ہر قبیلے کی الگ ہے اور محاورات جدا جدا ہیں. اس لیے اگر کوئی اس عربی کے علاوہ کسی اور عربی میں کتنی بھی مہارت حاصل کر لے، اندیشہ ہے کہ تحریف دین کا مجرم ہوگا. یہ ابن تیمیہ عرب علماء کے لیے کہہ رہے ہیں، عرب علماء کے لیے تحریف دین کا مجرم ہوگا اگر وہ زبان جس میں نبی نے صحابہ سے خطاب کیا ہے اور صحابہ نے نبی سے خطاب کیا ہے وہ نہیں جانتا، تو وہ اپنی عربی کتنی اپنا کسی بھی عرب قبیلے کا ہوگا، اپنے قبیلے کی عربی سے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اکابر نے اتنی ضد اصرار کر کے وہی پرانی والی عربی پہ کیوں اصرار ہے ان کو. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کے بغیر نصوص تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اور نصوص تک جس کی رسائی نہیں وہ عالم کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس کے اوپر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے تو تربیت مرد حضرات تو بچیوں کی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان سے مستور ہیں، محجوب ہیں.
تو مستور محجوب کی کیا تربیت کریں گے؟ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کی نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی کیا کریں گے؟ اس لیے جو اندر ذمہ دار ہے وہ عند اللہ مسئول ہے کہ جتنی بچیاں باؤنڈری کے اندر تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں ان سب کے اخلاق اور کردار کو بلند سے بلند اسلامی معیار پر لانا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک معنی میں تعلیم کم ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اخلاق کی کمی عورت کو کہیں بھی کامیاب ہونے نہیں دیتی، چاہے علامہ مفتیہ ہو جائے، عالمہ فاضلہ ہو جائے۔ اخلاق کی کمی اس کو ہر جگہ رسوا کرے گی، اس لیے اخلاق کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی نہایت حسین خوبصورت، جو دیکھے وہ مرے اس پر، لیکن اخلاق نہیں ہے تو شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، سسرال جیت نہیں سکتی وہ۔ اور ایک لڑکی نہایت بد شکل ہو، دیکھنے کو بھی جی نہ چاہتا ہو، اگر اس کے زبان و عمل کے اخلاق عمدہ ہیں تو وہ سر کا تاج ہے، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چاہے کہیں رہے۔ تو ہم یہی چیز نہ دے کر صرف علم دے تو علم تو بسا اوقات غرور کا سبب بنتا ہے، اور اگر علم ہو اور غرور ہو تو اس سے زیادہ ناکامی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کم من عالم متواضع کم من جاہل متواضع سترت تواضع جہلہ کم من عالم متکبر سترت تکبر علمہ۔ تو ہم متکبر عالم بنا کے کوئی فائدہ نہیں، مغرور عالم بنا کے کوئی فائدہ نہیں۔ متواضع، خدمت گزار، فرما بردار، اچھی بولی بولنے والے، اچھی گفتگو کرنے والیاں، اچھی میٹھی زبان بولنے، یہ سب ذمہ داری ہے۔ دیکھیے جو آپ آئے ہیں تو آپ اس بات کو محفوظ کر کے جائیے کہ آپ کی بچیوں کی تربیت اتنی اچھی ہو جائے کہ یہ جب بچی جس گھر میں جائے گھر کو جنت بنا دے، کیونکہ گھر جنت عورت سے ہی بنتی ہے۔ جس گھر میں جائے جنت بنا دے۔ یہ علم سے نہیں بنے گی، یہ اخلاق سے بنے گی۔ یہ علم سے نہیں بنے گی، یہ اخلاق سے بنے گی۔ اس لیے میں عام طور سے اپنے شاگردوں کو کتاب میں پڑھانے سے پہلے، پڑھانے کے درمیان بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، طریقہ کار یہ ہے، جو حدیث آپ پڑھیں گے، پڑھتے ہی آپ اس کی تشریح استاد کرتا ہے، اس کے فوراً بعد ذہن میں سوچو میرا اس پر عمل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، نہیں ہے تو آج اسی گھڑی اسی وقت سے شروع کرو، گھنٹے سے اٹھنے سے پہلے اس پر عمل شروع کر دو۔ اس کے اوپر، اس میں تاخیر نہیں ہے، بات نبی کی معلوم ہو گئی، سمعنا اطعنا، دونوں میں فاصلہ نہیں، سمعنا و اطعنا، فوراً اطاعت بھی شروع ہو جائے۔ اس لیے بچوں کو بار بار اور بچیوں کو کہتے رہنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، جو اچھی بات مدرسے میں معلوم ہوئی فوراً سوچو میرا عمل اس پر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے ابھی سے شروع کر دو۔ اور جو کسی چیز کا برا ہونا معلوم ہو فوراً سوچو میں مبتلا تو نہیں ہوں، اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہیں تو ابھی چھوڑ دو، فوراً ترک کر دو۔ تو ساتھ ساتھ علم و عمل ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے طالب العلم والعمل کہا جاتا تھا، وہ مخفف ہو کے طالب علم بنا ہے، اور اب طالب علم میں والعمل محذوف ہے، طالب العلم والعمل، اور وہ محذوف ہے۔ ہمارے صراحت نہ کرنے سے بچے یہ سمجھ رہے ہیں اب یہ تو طالب علمی کا زمانہ ہے نا بھائی، یہ تو طالب علمی کا زمانہ ہے، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ہم بعد میں بنیں گے انشاءاللہ، بعد میں عمل کریں گے۔ سب کے ذہن میں ایسا ہے کہ انجوائے کرنے کا دور ہے، نافرمانیاں کرنے کا دور ہے، گناہ کرنے کا دور ہے، کیونکہ طالب علمی کا دور ہے۔ اور ایک ہم نے مشہور کر رکھا ہے لطیفے کے طور پر، یجوز لطالب العلم ما لا یجوز لغیرہ، ایسے ہم نے کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تقویٰ پیدا کیجیے۔ میں آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جو ہے وہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا ٹائم ہو گیا جی؟ جی 2:20۔ اچھا، بس ایک واقعہ سناتا ہوں، ختم کر دیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے، ایک خاتون آئی، باہر کھڑی ہوئی تھی فل حجاب میں،
چادر اوڑھ کر کے باہر ٹھہری ہوئی تھی دور. تو حضرت کی نظر پڑی, دیکھا. جب اپنے درس ختم ہوا ایک طالب علم سے کہا کہ بھائی کوئی محترمہ ہے, ان سے پوچھ کے آؤ, کوئی بات ہے, کوئی حاجت ہے ان کی, کیا ہے, پوچھ کے آؤ. گئے تو انہوں نے کہا ایک مسئلہ جاننا چاہتی ہوں حضرت سے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کپڑا بنتی ہوں, کپڑا بننے کا ہمارا کام ہے, ذریعہ معاش کپڑا بنتے ہیں, اس کے لیے دھاگا بھی بنا لیتے ہیں ہم. تو جس زمانے میں چاندنی راتیں ہوتی ہیں اس زمانے میں ہم چاندنے میں ہی بن لیتے ہیں, دھاگا تیار کر لیتے ہیں. اور جس زمانے میں چاندنا نہیں ہوتا تو پھر چراغ جلا کر کے اس کی روشنی میں کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو چاندنے میں ہم کرتے ہیں دور کی روشنی کی وجہ سے تھوڑا سا دھاگا موٹا بن جاتا ہے, اور جو قریب کی روشنی میں کرتے ہیں اس میں نفاست زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے اس عیب کو بتانا ضروری ہے یا بغیر بتائے فروخت کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ جاننا ہے مجھے. جی. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے ان سے کہا بھائی احتیاط یہی ہے کہ بتا کے فروخت کرو. اس کو بتا دیا. پھر ایک طالب علم سے کہا دیکھو خاتون کس محلے کی ہے, کہاں کی ہیں, کون ہیں, اس کا پتہ چلو. تو وہ دور دور سے پیچھے سے تعاقب کرتے رہے. وہ گھر میں ایک داخل ہوئیں تو اڑوس پڑوس سے معلوم کیا تو مخہ بنت حافی ان کا نام ہے, یہ ایک خاتون ہے, ولیہ ہیں, متقی خاتون ہے. انہوں نے آ کر کہا, امام احمد کو اطلاع دی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سوچا کرتا تھا کہ بشر اتنا خدا رسیدہ کیسے ہو گئے, اب مجھے پتہ چلا کہ اس بہن کی گود نے ان کو اس مقام پر پہنچایا جس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ چاندنے کی روشنی اور چراغ کی روشنی کے درمیان فرق کر کے اپنی آمدنی کو حلال بنانے کے لیے متفکر ہیں اور مسئلہ دریافت کر رہی ہیں علماء سے. ایسی متقی عورت ہی ایسے لوگوں کو وجود بخش سکتی ہے, ایسے بچے تربیت دے سکتی ہے. تو بھائی ہمارے پاس پڑھنے والی ہر بچی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ بچوں کی ماں بننے والی ہے. کوئی اس کے گود میں پلنے والے ہیں. ہم ایک ایسا گود تیار کر دیں جو گود غزالی اور رازی کو وجود دے سکے, ایسا گود تیار کر دیں. آپ کے پاس ہے, آپ اس گود کو بنا رہے ہیں, تو اگر صرف آپ پڑھا کے چھوڑ دیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. آپ تقویٰ پیدا کیجئے, پرہیزگاری پیدا کیجئے, عبادتوں کا اہتمام پیدا کیجئے. جو صفات حسنہ ہیں ان کو جیسے مثال کے طور پر سبعۃ یظلھم اللہ ہے, اس میں سب رجل 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 آ رہا ہے. آپ جو ہے بچیوں کو جب نصیحت کریں تو یہ حدیث اور یہ ساتوں صفات ان کو رجل کے بجائے امرأۃ کہہ کر ان کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں. ایک لڑکی ہے جو ایسا کرتی ہے, ایک لڑکی ہے جس کا مسجد میں نہیں نماز پڑھنے کی جگہ میں دل اٹکا ہوا ہے. کیا یہ فضیلت عورت کو نہیں حاصل ہونے والی ہے؟ قلبہ معلق بالمساجد صرف مردوں سے متعلق ہے جو مسجد جا سکتی, جو عورتیں مسجد نہیں جاتی ان کے گھر میں بھی تو کوئی نماز کی جگہ ہے, اگر اس سے جی لگا ہوا ہے وہ بھی اس کی حقدار ہے, اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہونا چاہیے. ایک لڑکا ہے اس کو ذی منصب اور حسین عورت نے بلایا تھا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ. کیا ایسی ہماری بیٹیاں نہیں ہیں جو کسی کے بھی بہکانے پر کہتی ہیں انی اخاف اللہ؟ ہماری بیٹیاں بھی ہیں. تو ان کو بتایا جائے یہ صفت آپ کے اندر, یہ صفت بھی آپ کے اندر, یہ صفت بھی آپ کے اندر, آپ کے لیے بھی ہے. عام جتنی تعلیمات ہیں مردوں کی عورتوں کی دونوں کی یکساں ہیں, سب کو اس پر لانا اور اس پر. اور یہی چیزیں مشائخ بیان کرتے ہیں مریدوں کے سامنے تو ان میں خوف خدا پیدا ہو رہا, تقویٰ پیدا ہو رہا, اور یہی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ فرائض سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا مقرب نہیں ہوتا. اس کے بعد لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببتہ. حد یہ ہے کہ اللہ کا محبوب ہو جائے, اللہ کا محبوب ہو جانے تک نوافل سے کام لینا پڑے گا فرائض کے بعد. یہ اپنی بچیوں کو سکھانا ہے نا, طالبات کے سامنے یہ بات بار بار آئے, یہ حدیث آئے کہ بیٹا فرائض میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے لیکن تم مقرب خدا بنو گی اس کے ذریعے, نوافل کے ذریعے سے. اس لیے تہجد پڑھ لیا کرو, اشراق پڑھ لیا کرو, چاشت پڑھ لیا کرو, اوابین پڑھ لیا کرو, جتنا ہو سکے اتنا تو شروع کرو. اس میں کیا لگے گا, کتنی دیر ہوگی؟
حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جوان تھا 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھتا تھا. تو بھائی 6 رکعت پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، 6 رکعت پڑھنا ہے تو 6 رکعت پڑھ لینے میں کیا حرج ہے بچے. ایسا ہونا چاہیے. ہمارے مدرسے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم تشریف لائے. تو شروع سال میں وہ ان کا دورہ ہوتا ہے رمضان کے بعد، تو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. ازراہ شفقت آئے تو وہ پہلا دن تھا طلباء کے آنے کا، تو کچھ بچے آ گئے تھے. وہ بچے مسجد میں نماز میں موجود تھے مغرب کے. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی مولانا تشریف لائے ہیں، بیان ہوگا مغرب بعد نصیحت کریں گے. تو 2 رکعت سنت پڑھ کے سب لوگ کرسی کے اطراف بیٹھ گئے، اور مولانا ابراہیم صاحب اور ان کے رفقائے سفر سب نے اوابین پڑھی. اس کے بعد جب نصیحت کے لیے بیٹھے تو پہلی بات یہ پوچھی طالب علموں سے، کچھ لوگ آپ کے سامنے نفل پڑھ رہے تھے، آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، صرف دیکھ رہے تھے، آپ کو کیوں توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو دیکھ کے آپ بھی پڑھ لیتے؟ بیکار ہی تو تھے آپ، اور وہ جو عمل کر رہے تھے مقبول عمل ہے. 6 رکعت اوابین پڑھنا 12 رکعت کے گناہوں کا 12 سال کے گناہوں کا کفارہ امام منذری نے نقل کی ہے روایت. فضائل میں جس طرح کی بھی روایتیں ہیں ان کو قبول کر کے لوگوں نے اپنا معمول بنایا ہے. اہل اللہ نے فرمایا اوابین کی توفیق توابین کو ہوتی ہے. یعنی پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے ہماری بچیوں کو اس کی توفیق؟ ہم کیوں نہیں اس کا پابند ان کو بنا رہے؟ کیا عورتوں کو نوافل نہیں ہے؟ ہم نے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کو جن کے سائے میں ہم نے بچپن کے کچھ عرصہ گزارا بھی ہے اور ان کی تربیت سے بہت سی چیزیں ہم نے سیکھیں، ان کو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں ان سے زیادہ عبادت گزار خاتون نہیں دیکھا. اتنی عبادت کرنے والی، تہجد سے جو اٹھ جاتی تو اشراق پڑے بغیر مصلی پر سے نہیں ہٹتی تھی، تہجد سے مسلسل اشراق تک. پھر اس کے بعد ناشتہ کیا، اور پھر یہ ہے حضرت کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھانا خود بناتی تھی، بڑھاپے تک بھی معذور ہونے تک بناتی تھی. سارے مہمانوں کا بنانے والے تھے، باورچی پکانے والے، لیکن حضرت کا کھانا خود بناتی تھی اور خود بیٹھ کے کھلاتی تھیں بازو میں حضرت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت دیکھو، پھر عصر میں جو بیٹھ گئے تو عشاء کے بعد اٹھتی تھی اور مسلسل عبادت کرتی رہتی. ایسی عبادت گزار، مناجات مقبول، اذکار، قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت آج کیوں نہیں کرتی عورتیں؟ کچھ کام نہیں ہے عورتوں کو، بیکار غیبتوں میں، باتوں میں، بکواس میں اپنی اوقات خراب کر رہی، اپنے کو نیک نہیں بناتی. مولانا نے ایک نمبر رکھا کہ اپنی اصلاح و تربیت اور ولایت کا حصول. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے بارے میں بزرگوں سے سنا ہے اور ارواح ثلاثہ میں پڑھا ہے کہ اس زمانے کے علماء کا تاثر یہ تھا کہ دونوں کی ولایت میں مرد اور عورت ہونے کے علاوہ کوئی فرق نہیں تھا. ایک مرد تھا ایک عورت، لیکن مرتبہ ولایت میں دونوں یکساں برابر تھے، ایک مقام پر تھی. وہ عورت بن سکتی، آج کی عورت نہیں بن سکتی. آج کی عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ سب بن سکتے ہیں جی. اللہ نے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو تو ہم سے زیادہ نرم دل بنایا ہے اور ہم سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا، نبی کو چاہنے والا بنایا ہے. بس ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم چھیڑ نہیں رہے کسی. ہم غالباً میں ایسا سوچتا ہوں کہ چونکہ ہم ہی لوگ کرنے میں کمزور ہیں تو چھوٹوں کو اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں وہ ہمیں ٹوک نہ دیں. یہ اپنے ہی دال میں کالا محسوس ہوتا ہے. بس بھائی بولو بسا اوقات رب سامعین عوام قائل. کیا پتہ کہ جس بچی کو میں نے سمجھا دیا ہے وہ میرے سے کہیں زیادہ متقی پرہیزگار ہو جائے. کیا پتہ کہ جس شاگرد کی میں نے تربیت کی ہے وہ مجھے جنت میں لے جانے والی بن جائے. کیا پتہ ہے کتنے مریدین ہیں جن پر آس ہے مشائخ کو کہ شاید یہ سبب بن جائے ہماری مغفرت کا. ہمارے پاس کیا رکھا دھرا ہوا ہے، کیا ہمارے پاس ہے؟ نہیں، ایسے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے بھائی. تو اس لیے تربیت کے نظام کو عمدہ کیجیے، بہتر سے بہتر بنائیے. اور میں اتنی دیر بات کرنے کے ارادے سے تو نہیں بیٹھا تھا کیونکہ آج 4 پروگرام ہیں، اس میں سے اس میں ذہن کسی ایک چیز کو لے کے چل سکتا ہے، سب کو لے کے چلنا مشکل ہے. پر مولانا نے سے بڑا خلوص و محبت ہے
اور مولانا کا حکم نظر انداز کرنا اچھا بھی نہیں لگتا، اس وجہ سے میں آ گیا، اور جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں یہ میرے تجربات ہیں، نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کسی کی شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے، اپنی ذمہ داریوں کو امانت سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور